بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو اہل مکہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تجارت کا خیال آیا، لیکن کوئی سرمایہ پاس نہ تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مالی حالت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مالی مدد مل سکتی۔ اس وقت خدا نے اپنی رحمت سے ایک وسیلہ پیدا کر دیا۔ مکہ میں ایک نہایت شریف خاندار اور دانش مند بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی تھیں، جن کے والد کا نام خلید بن اسد بن عبد العزیز بن قسی تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ ہاشمیوں کے ساتھ ان کے گھرانے کی رشتہ داری بھی تھی۔ نیک اور پاک اتنی تھیں کہ لوگ انہیں طاہرہ پاک کہتے تھے۔ بڑے بڑے دولت مندوں نے شادی کی درخواستیں کیں، لیکن انہوں نے منظور نہ کیں۔ معاش کے لیے اپنا مال تجارت میں لگائے رکھتی تھیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور اوصاف سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی، دیانتداری اور سلیقہ شعری کا حال معلوم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام بھیجا کہ اگر میرا مال قافلے کے ساتھ شام لے جائیں دوسروں سے دگنا معاوضہ دوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش منظور کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مال لے کر شام گئے۔ وہاں ایک رہیب ستورہ نام کے آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پیش گوئی کی۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام مسیرہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے اس واقعے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام خوبیوں اور بزرگیوں کا ذکر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا جو سفر میں اس نے خود دیکھی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ خصال سے پہلے ہی متاثر تھیں۔ اوصاف کے بارے میں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ایک سہیلی کے ذریعے شادی کا پیغام بھجوایا۔ چچا کے مشورے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام قبول فرما لیا اور شادی ہو گئی۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کی پہلی ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ خطبہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ 500 طلائی درہم مہر قرار پایا۔ شادی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 25 سال تک زندہ رہیں۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے گھر سے اپنے گھر میں اٹھ آئے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے فرزند علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی کفالت میں لے لیا۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 10 برس تک اپنے کاروبار میں مصروف رہے اور اپنی سچائی اور دیانت سے روز افزو عزت و شہرت حاصل کرتے رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 لڑکیاں ہوئیں، 4 بیٹیاں ہوئیں، جن کے نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام الکلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ۔ 4 صاحبزادے تھے، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر اور حضرت عبداللہ۔ یہ 4 صاحبزادے قبل از اسلام رحلت فرما گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیز ہر معاملے میں اپنا مال اپنے شوہر کی رضا جوئی کے لیے راہ خدا میں بنی آدم کی فلاح و بہبود پر صرف کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے ایسی محبت تھی کہ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حالانکہ عرب معاشرے میں کئی کی شادیاں کرنے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ جب حضرت خدیجہ نے رحلت فرمائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری عمر آپ کو یاد کرتے رہے اور ان کی سہیلیوں سے بھی عزت اور شفقت کا برتاؤ کرتے رہے۔